الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محترم دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، گزشتہ جمعہ کے درس میں آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے تعلق سے چند باتیں بیان کی گئی تھیں۔ صحابہ کی سیرت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا ایک مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو مقام و مرتبہ اور جو فضیلتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی، وہ مقام اور وہ مرتبہ صحابہ میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، شیطان تمہیں جس راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ شیطان اس گلی میں نہیں جاتا، اس راستے پر نہیں جاتا جس راستے اور جس گلی پہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم اور آپ اگر غور کریں تو ہم اور آپ شیطان سے بھاگتے ہیں، شیطان کے وسوسے سے ہم پریشان رہتے ہیں، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظمت اور ان کا یہ مقام ہے کہ شیطان ان کو دیکھ کر کے بھاگتا تھا، شیطان ان کو دیکھ کر کے اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے باب میں اگر میں کچھ بیان کروں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے۔ آپ کے دو اصحاب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کے طرح رہا کرتے تھے، اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں آپ باہر جاتے گھر سے تو یہ دونوں اصحاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت پہلے پیشین گوئی کر دی تھی کہ اس شخص کے ذریعہ دین کا بہت سارا کام ہوگا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو واقعتاً آپ نے دین کی خاطر اپنے دور خلافت میں بہت سارے ایسے کام کیے جو اور لوگ نہیں کر پائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں نے چند مثالیں گزشتہ جمعہ کے درس میں بتائی تھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی تھی۔ اب دیکھیں گے کچھ مثالیں میں نے گزشتہ درس میں دی تھی منافقین کے بارے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ دینی غیرت کی مثال ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، اور ان کے لڑکے جو ہیں حضرت عبداللہ مسلمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو منع کیا اور کہا اے اللہ کے رسول آپ اس منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر آیتیں نازل فرما دی اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد آپ کسی ایسے شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھیں جس کے اندر نفاق ہو اور جو منافقت والا عمل کرتا ہو۔ پیارے بھائیوں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ حنین میں، سارے غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور تمام جنگوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف آپ کا ساتھ دیا بلکہ جواں مردی کے ساتھ تمام جنگوں میں لڑے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کی جہاں بات آئی تو تمام موقعوں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ دیکھیں دشمنان اسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ اس وقت اگر کسی نے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، دشمن کی تیروں کی زد میں تھے۔ اس وقت اگر چند مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تو اس میں سر فہرست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیارے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے لیے بڑے غیرت مند تھے اور دین کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کا جوش تھا اسلام کے لیے، ان کا جو غصہ تھا وہ بڑا مشہور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے سامنے کوئی منافق کسی منافقت کی بات کرتا تو فوراً کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ اتنے غیرت مند تھے اور اسلام کے حق کے لیے کبھی کسی سے دبتے نہیں تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر لے کر کے چڑھ گئے تاکہ آپ کی حفاظت کر سکیں، تو اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ چند صحابہ تھے جو پناہ لیے ہوئے تھے۔ ادھر دشمن میدان احد میں دندناتا پھر رہا تھا
اور دشمنوں کی طرف سے جو لشکر کا سردار تھا وہ ابو سفیان تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے نعرہ لگایا، ابو سفیان نے، اعلو حبل، حبل کا مقام بلند ہو، ایک دیوی کا نام ہے، بت کا نام ہے، اس کا نام لے کر کے ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ حبل کا نام بلند ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان کے نعرے کے جواب میں کہا تھا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا مقام سب سے بڑا ہے۔ ابو سفیان نے اس وقت غزوہ احد میں پوچھا تھا کہ کہاں گئے محمد، کہاں گئے ابو بکر، کہاں گئے عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو اس وقت کسی نے جواب نہیں دیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند کہا تھا کہ یہ تمام کے تمام زندہ ہیں، جن کا نام لے رہے ہو تمام کے تمام زندہ ہیں، اور تمہیں ذلیل کرنے کے لیے زندہ ہیں، اور یقیناً تمہیں ذلیل کریں گے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت تھی، جوش ایمانی تھی، اور طاقت و قوت تھی اسلام کی خاطر کہ وہ کسی سے دبتے نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تمام کاموں میں معاون اور مددگار رہے، مشورہ دیتے رہے، مشیر کے طور پر کام کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد اپنی زندگی میں ہی خلیفہ نامزد کر دیا تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کے امیر، مومنوں کے امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیوں پیش کر دیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس انسان کو تمہارا امیر منتخب کیا ہے جو تم میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر انسان کو میں نے تمہارا امیر منتخب کیا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ انبیاء و رسول کے بعد اگر کوئی مبارک ہستی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کے بعد اگر کوئی مبارک ہستی ہے تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت ساری مفید اور اہم چیزیں ایجاد کی ہیں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی نئی چیزیں شروع کی؟ کسی کو پتہ ہے؟ تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع تھی، جماعت کے ساتھ۔ جماعت کے ساتھ اس وقت بھی پڑھا کرتے تھے صحابہ۔ بیت المال کا نظام یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوا اور بہت بہترین طریقے سے چلا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دور، اور ایک دور ان کے کئی سالوں کے بعد عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کا دور۔ یہ دو ادوار اگر دیکھیں گے تاریخ اسلامی میں تو بیت المال میں سے کوئی مال لینے والا نہیں تھا، اس قدر خوشحالی اور فارغ البالی تھی لوگوں کے اندر۔ تو بیت المال کا یہ نظام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جاری ہوا، اور انہوں نے سب سے پہلے اس نظام کو شروع کیا۔ اور قرآن کا لکھنا اور اس کو جمع کرنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہو چکا تھا، اور یہ تکمیل جا کر کے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ تو یہ قرآن کی تدوین جو ہے انشاءاللہ آئندہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی تو اس میں یہ باتیں آئیں گی۔ اور کیا چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کی؟ ہاں کس کا؟ عدالت کا نظام، یہ ساری چیزیں، گورنر رکھنا ہر صوبے میں، یہ چیزیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم کام جس کی ایجاد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کی، وہ ہجری کیلنڈر جو ہم دیکھتے ہیں۔ ہجری کیلنڈر جو ہے اس کا آغاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہوا، جس سے لوگوں نے تاریخ معلوم کرنا شروع کی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو سیاست کا دور تھا، حکمرانی کا دور تھا، جگہ جگہ پر گورنر مقرر کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے اور گورنروں کا باقاعدہ احتساب کرتے تھے، حساب لیا کرتے تھے، اور کسی کی کیا کوئی مجال جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت کے بغیر منمانی کر سکے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی خبرگیری کیا کرتے تھے، رعایا کا برابر خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ راتوں میں اٹھ کر کے گشت کیا کرتے تھے کہ رعایا کی کیا حالت ہے۔ میں نے کئی واقعات گزشتہ جمعہ کے درس میں آپ کو سنائے کہ کس طرح سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رعایا کا خیال رکھا اور ان کے تمام کاموں میں ہاتھ بٹایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا تھی، دعا کیا تھی؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اور اے اللہ میری موت ہو تو تیرے رسول کے دیار میں ہو، تیرے رسول کے شہر میں ہو، شہادت کی موت ملے اور موت تیرے رسول کی شہر میں ملے۔ یہ دو تمنا تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں تمنائیں پوری کی۔ فجر کی نماز امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے دور اندیش تھے کہ مدینہ کے اندر آپ کی خواہش تھی کہ کوئی غیر مسلم نہ رہ پائے، یا غیر مسلم، عام طور پر غیر مسلم ویسے بھی ہٹ گئے تھے، چھٹ گئے تھے، لیکن کچھ لوگ غیر مسلموں کو بطور غلام رکھا کرتے تھے۔ اس میں مجوسی بھی تھے، پارسی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، کیونکہ چند ٹکوں پر یہ غلام دستیاب ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ فتنہ پیدا کریں گے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مدینہ میں غیر مسلم غلام نہ رکھے جائیں، اور ان کا جو خدشہ تھا، دور اندیشی تھی، وہ ظاہر کب ہوئی؟ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذی الحجہ کی 26 تاریخ تھی۔ فجر کی نماز میں آپ کی عادت تھی اکثر سورہ یوسف اور اس جیسی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب مصلی پر جاتے تو آپ کی عادت تھی، آپ لوگوں سے کہتے صفیں درست کر لو۔ آپ نے صفیں درست کرائی، اور پہلی صف میں ابو لؤلؤ فیروز جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، مجوسی غلام تھا، وہ پہلی صف میں تھا، اور اس نے چہرہ ڈھانک رکھا تھا، لمبا کرتا پہن رکھا تھا، اور اس کرتے کے اندر دو دھاری تلوار جو دونوں طرف سے کاٹتی ہے، وہ تلوار اس نے چھپا کر کے رکھی تھی۔ اور حالت نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں خنجر کا وار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گر پڑے، اور آپ کی زبان سے نکلا قتلنی الکلب، مجھے کتے نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں پیٹ میں زبردست وار کیا اس نے، اور صحابہ جو اس کے سامنے آتے گئے اس نے ان کو بھی تلوار سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ 13 صحابہ کرام میں سے جنہیں اس نے زخمی کیا، اس میں سے 7 صحابہ کرام جگہ پر ہی شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہیں، لیکن اس وقت بھی مصلی پر گرے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں مصلی پر کھڑا کیا۔ اور یہ صحابہ تھے، پیارے بھائیوں، یہ صحابہ تھے، امیر المومنین، خون میں لت پت ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، لیکن نماز توڑی نہیں گئی، نماز جاری ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر نماز پڑھائی، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی سلام پھیرا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال کیا، من قتلنی، لوگوں بتاؤ مجھ پر وار کس نے کیا تھا؟ زخموں سے چور ہیں، سوال ہو رہا ہے
مجھ پر وار کس نے کیا؟ تو جواب ملا مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام ہے ابو لولو فیروز، اس نے آپ پر وار کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے الحمدللہ الذی لم یجعل میتتنی بید رجل یدعی الاسلام، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری موت ایسے آدمی کے ہاتھ سے نہیں کروائی جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا یا مسلمان رہا ہو، اچھا ہوا کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا، حملہ اتنا خطرناک تھا کہ اتڑیاں، پیٹ کی اتڑیاں وغیرہ کٹ گئی تھیں، علاج و معالجے کے لیے حکیم بلائے گئے اور انہیں دوائیں پلائی جاتی تھیں تو وہ دوائیں پیٹ میں رکنے کے بجائے زخم سے باہر آ جاتی تھیں اور دوا کام نہیں کر رہی تھی، ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ چہرے پر گھبراہٹ طاری تھی۔ ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین، آپ کے چہرے پر گھبراہٹ، موت کی گھبراہٹ؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ہاں، اس نوجوان نے جواب دیا ابشر یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین خوش ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں اس موت سے، یا امیر المؤمنین آپ نبی کے ساتھی ہیں، آپ نے قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، آپ اس وقت اسلام لائے جب لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اللہ نے آپ کے اسلام کے ذریعہ اسلام کو عزت پہنچائی، اور آپ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے، سابقون الاولین میں، جن کی تعریف اللہ نے فرمائی ہے، اور آپ اسلام لائے، آپ کو خلیفہ بنایا گیا، اور خلافت کے وقت بھی آپ نے بڑے عدل و انصاف سے کام لیا، نا انصافی نہیں کی، اور اب اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت دے رہا ہے، نبی کے شہر میں آپ کی موت ہو رہی ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میری تمنا تو یہ ہے اے نوجوان، میں کیسے نہ گھبراؤں، میری تمنا تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب میری نیکیاں اور میری برائیاں تولی جائیں تو اگر میں برابر پر چھوٹ جاؤں تو یہ عمر کامیاب ہو جائے گا، یعنی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں پڑھنے کی تو عمر کامیاب ہو جائے گی۔ کیا تقویٰ تھا صحابہ کرام کا، ذرا اندازہ لگائیں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور تقویٰ کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری نیکیاں اور میری برائیاں کل قیامت کے دن ترازو میں برابر ہو جائیں تو عمر کامیاب ہو جائے گا۔ وہ نوجوان جب اتنی بات کر کے جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس کی ازار یا لنگی پر پڑی جو ٹخنوں سے نیچے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں پیٹ میں کوئی غذا رک نہیں رہی ہے، دوا اثر نہیں کر رہی ہے، اور موت کے بالکل قریب ہیں، اس وقت اس آدمی کو بلایا اور کہنے لگے تمہارے ازار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، اسے اوپر کر لو۔ آج کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، لیکن صحابہ کا مزاج کیا تھا سنت کو لے کر کے، کہ کوئی بھی حالت ہو امر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ صحابہ کا مزاج تھا، اور ہمیشہ وہ اسی پر عمل پیرا رہے۔ سنت کے مطابق، سنت کے متعلق صحابہ کا مزاج کس قدر بہتر تھا آج کے مقابلے میں ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ جو فریضہ ہے شریعت کے اندر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطلب بتایا کہ اتنے نازک وقت میں بھی یہ فریضہ ادا کیا جانا چاہیے، کہ اگر کوئی خلاف سنت عمل کر رہا ہے تو اسے ٹوکنا چاہیے۔ آخری وقت میں
اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا دیکھو میرے اوپر کتنا قرضہ ہے، جو بھی قرضہ ہوگا میرے ترکے سے وہ قرضہ ادا کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں ایک دعا کی تھی کہ اللہ مجھ پر جب موت طاری ہو تو میں مقروض ہو کر کے نہ مروں۔ پیارے بھائیوں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ ایسے وقت میں بھی انہیں خیال ہے کہ قرض یہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخلہ نہیں پا سکتا، تو اپنے بیٹے سے کہا میرا قرض ادا کر دینا۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جا اپنی امی اور ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور جا کر کے پوچھو کہ عمر ابن خطاب اجازت مانگ رہے ہیں کہ مجھے دفن کرنے کے لیے وہ جگہ دے دی جائے جو جگہ عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں خالی پڑی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت عبداللہ ابن عمر پہنچے تو دیکھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہی ہیں۔ اما عائشہ نے کہا کہ اے عبداللہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میں وہاں دفن ہونا چاہتی ہوں، مگر آج میں اپنا وہ حق عمر ابن خطاب کو دیتی ہوں کہ اس جگہ پر حضرت عمر ابن خطاب کو دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو عمر ابن خطاب نے پوچھا کہ بیٹے اماں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے اے ابا جان مبارک ہو، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی کہا اچھا سنو، میرے انتقال کے بعد جب مجھے کفن دے دینا اور میرا جنازہ لے کر کے جب نکلنا تو دفن کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگ لینا، اگر اجازت دیں تو ہی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا۔ صحابہ نے اس کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دیں، اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا اور کہا کہ میں تم میں سے 6 لوگوں کو جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو ان سے راضی تھے، ان 6 صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے۔ وہ 6 لوگ کون ہیں؟ امیر عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو طلحہ، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، 4 ہوئے، سعد بن وقاص جزاک اللہ، اور زبیر بن عوام۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے سب کے سب ہیں، انہی میں سے آپ کے ایک بہنوئی بھی ہیں عشرہ مبشرہ میں، سعید بن زید۔ خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ان کے خاندان میں نہ رہے، اسی لیے اپنے بہنوئی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے، ان کا نام انہوں نے نہیں لیا، اور 6 لوگوں کی جو ٹیم بنائی جن لوگوں کو نامزد کیا خلافت کے لیے، ان میں سب سے پہلا نام اگر کسی کا لیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت حضرت علی اور فاطمہ ان کے خلاف سمجھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان سے بغض رکھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سفید جھوٹ ہے۔ خلافت کے لیے سب سے پہلا نام پیش کیا 6 لوگوں میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی بھی تھی، معلوم ہے، اور ان سے ایک لڑکا بھی پیدا ہوا جس کا نام زید تھا، زید بن عمر۔ تو یہ اہل بیت میں سے، اور آج لوگ باور کراتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے، یہ سراسر غلط ہے، سفید جھوٹ ہے۔ بہرحال 6 لوگوں کا نام نامزد کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے بہنوں سعید بن زید کا نام نہیں لیا، اور اس کے علاوہ جو تھے وہ لوگ پہلے وفات پا چکے تھے یا شہید ہو چکے تھے۔ یہ سب عشرہ مبشرہ میں سے۔ انہوں نے کہا بھی تھا کہ میرے خاندان میں خلافت و حکومت نہیں رہے گی، اس لیے اپنے بہنوئی کا نام انہوں نے نہیں لیا۔ 26 ذی الحجہ سن 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، اور 4 دن کے بعد 1 محرم الحرام کو، جہاں سے کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے، 1 محرم الحرام کو انتقال ہوا، اور اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ پوری مدت خلافت 10 سال 5 مہینہ 20 دن کی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شورا کا نظام بڑا زبردست تھا۔ شورا، مشورہ کرنے کا نظام جو تھا، پڑھے لکھے ہوشیار قسم کے لوگوں کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اور بڑے بڑے مسائلوں میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، نوجوانوں کی، بزرگوں کی، ہوشیار لوگوں کی۔ حضرت عمر کی مجلس شورا میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، اور اتنی قابل شخصیت تھی۔ حضرت عمر کی مجلس شورا میں ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کی عمر تقریباً 14 یا 15 سال کی رہی ہو، اور مجلس شورا میں ان کا نام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ ان کو کیوں رکھے ہیں بچے کو بزرگوں کے بیچ میں؟ تو کہنے لگے ان کی علم کی وجہ سے، اور لوگوں کے درمیان امتحان لینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ جب نازل ہوئی تو اس سورہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہ سورت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر بتاتی ہے کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے، وفات طاری ہونے والی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت کے وقت عورتوں سے بھی مشورہ کیا۔ آپ کی عادت تھی، گشت لگانے کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو ایک عورت اشعار پڑھ رہی تھی اپنے شوہر کی محبت میں۔ شوہر جنگ پر گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑے ہوئے اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حفصہ کون ہے؟ حفصہ کون ہے؟ آپ کی بیٹی بھی ہیں، حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے دنوں تک دور رہ سکتی ہے؟ حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک عورت اپنے شوہر سے 6 یا 7 مہینے تک زیادہ سے زیادہ دور رہ سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت یہ قانون لاگو کیا کہ جو جنگ میں جاتے ہیں وہ 6-7 مہینے سے زیادہ اپنی بیویوں سے دور نہیں رہ سکتے ہیں۔ تمام معاملات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ خواتین سے بھی، بچوں سے بھی اور بزرگوں سے بھی بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام شورا تھا۔ ایک مرتبہ قحط سالی پڑی، لوگ فاقہ کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھی کھایا کرتے تھے، گھی کھانا چھوڑ دیا۔ پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہوئی تو کہنے لگے پیٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ صبر کر، اس وقت تک تجھے گھی نہیں ملے گا جب تک کہ تمام لوگ جو ہے خوشحال نہ ہو جائیں اور قحط سالی ختم نہ ہو جائے۔ دنیا کے لیے آج بھی آئیڈیل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت۔ آج بھی لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں۔ بڑے بڑے سیاست دان ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو تسلیم کیا ہے۔ آپ کے اسی ملک میں موہن داس کرم چند گاندھی، ان کی بہت ساری تحریریں آپ کو مل جائیں گی۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے تعلق سے کہ اگر حکومت ہو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑی خوشحالی کا دورہ تھا، اور بہت زیادہ میلوں رقبے پر اسلامی سلطنت قائم تھی اور تنہا امیر تھے، لیکن زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا وہ زہد و قناعت سے بھرا ہوا تھا۔ وہی بستر جو ایک غریب آدمی کا ہوتا، وہی کھانا جو ایک غریب آدمی کا ہوتا، عام مسلمانوں کو بیت المال سے جو وظیفہ ملتا تھا وہی وظیفہ امیر المومنین کو ملتا تھا۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تمام صحابہ کرام پر، امت پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے احسانات ہیں۔ رب العالمین ان احسانات کے بدلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کا مسکن اور ماوا ہو۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم۔ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، کچھ باتیں گزشتہ جمعہ کے درس میں آ گئیں اور کچھ باتیں اس جمعہ کے درس میں آ گئیں۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ آنے والا جو جمعہ ہے اس جمعہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے اور آپ کے ہاتھ میں بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے، جس کا جواب آپ کو لکھ کر کے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ دشمنی رہی ہوگی کوئی؟ کیا؟ ہاں کوئی سوال؟ ہاں ہاں بول سکتے ہیں، ان کی طرف نسبت نہیں کر سکتے ہیں، عزت اور احترام میں باپ کے مقام میں ہوتے ہیں تو باپ کہہ سکتے ہیں، ابو بول سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن لکھنے میں یا بولنے میں اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کا اضافہ نہیں کر سکتے، جو اصل باپ ہے اسی کی طرف نسبت کی جانی چاہیے۔ اور کچھ سوال ہے ذہن میں؟ چلیں دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ اگلا جمعہ ویسے بھی سوالات کا جمعہ رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔